الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم 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 وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تقدیر بزرگان محترم، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہر جگہ، ہر علاقے اور ہر شہر کے اندر آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک یہ رسم ہو چکا ہے کہ اس مہینے کو صرف سیرت پیش کرے اور پورے 12 مہینے کے اندر یعنی 11 مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہماری زندگی خالی نظر آتی ہے۔ سیرت پیش کرنا، سیرت کو سنانا، سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ آج آپ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، بڑی محبت سے آپ لوگ آئے ہیں۔ آپ لوگوں کا آنے کا مقصد، یہاں بیٹھنے کا مقصد، یہاں آ کر اتنی دیر اپنے آپ کو مشغول رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں۔ تو جہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا جو شوق آپ نے پیدا کیا، وہاں ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کروں اور کہوں ساتھ میں کہ آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی کو مرقع کریں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے اپنی زندگی کو مزین کریں گے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں عاشق و دیوانہ اور مستانہ بنیں گے انشاءاللہ۔
زندگی وہ بنے کہ کوئی کہنے والا کہے کہ یہ کون ہے، تو لفظ یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہے جو نبی کا صحیح معنی میں عاشق ہے۔ کہنے والا کہے کہ یہ کون ہے، تو کہنے والا یہ لفظ کہے کہ یہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے۔ کہنے والا کہے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ میرا نبی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنا، کسی لکھنے والے نے خوب لکھا ہے کہ پورے سمندر کو، دریاؤں کو سیاہی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں دنیا بھر کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ڈبو ڈبو کر اگر لکھنے کی کوشش کریں، میرا محبوب کی سیرت وہ ہے کہ کوئی اسے پیش نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت پیاری زندگی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال بھی ملا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال بھی ملا۔ جمال میں بھی میرے نبی آگے، کمال میں بھی میرا نبی آگے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جمال میں آگے بڑھنا چاہے تو بہت مشکل، لیکن کمال میں آگے بڑھنا چاہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بن سکتا ہے۔ جمال محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہ جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اشک کرنے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد کتنی عورتیں وہ تھی کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن میرے محبوب کو اگر دیکھ لے تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی نیت کرے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سننا آسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا مشکل، لیکن نیت یہ انسان کرے کہ میں نبی کا عاشق بنوں گا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی چیز۔ دنیا بھر کے وہ انسانوں کو میں دیکھا کہ جو نبی کا دیوانہ بننا چاہے تو وہ دنیا کے اندر بہت آگے بڑھ گیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہا، دنیا کا وہ امام بن گیا۔ اگر کوئی عاشق بننا چاہا، وہ دنیا کا قائد بن گیا۔ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستانہ بننا چاہا، وہ رات کو سوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنی میں یہاں بیٹھ کر اگر نیت کر لے کہ میں نبی کا عاشق بننا چاہتا ہوں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی ناکارہ اور اللہ تعالیٰ کبھی اسے ضائع نہیں جانے دے۔ کوئی ہو تو ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارے، کوئی ہو تو ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق و دیوانہ اور مستانہ بنے، کوئی ہو تو ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی نیت تو کرے۔ میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی وہ ہے جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے۔ میرا نبی وہ ہے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے۔ میرا نبی وہ ہے جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے۔ میرا نبی وہ ہے جو ہنستے تو انادل چہکنے لگے۔ میرا نبی وہ ہے جو اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بولنے لگے۔ میرا نبی وہ ہے جو چلنے لگے تو درخت بھی اٹھے اسے سلام پیش کرے۔ میرا نبی وہ ہے جو چل کے باہر نکلے تو باہر نکلنے پر پتھر بھی اٹھے اسے سلام پیش کرے۔ کہنے والے نے کہا کہ جب تک میرا نبی پیدا نہ ہوا تھا سورج کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ ضیائی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کہنے والے نے کہا جب تک میرا نبی پیدا نہیں ہوا تھا چاند کو دیکھ کر کہتے تھے کہ چاند کی روشنی بہت ہے، لیکن جب میرا نبی پیدا ہوا تو سورج سے کہا گیا کہ تیری روشنی اپنی جگہ ہے، چاند کی روشنی اپنی جگہ ہے، لیکن میرے نبی کے آگے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، دیوانوں اور مستانوں، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں بیٹھے ہیں، لیکن یہاں سے غلام بن کر انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔
زندگی وہ بنا کر جائیں گے کہ جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مرقع ہو، نبی علیہ السلام کی سیرت سے مزین ہو، نبی علیہ السلام کے عاشق اور محبوب اور مستانہ ہو، جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والی ہو، جس کی زندگی وہ زندگی ہو کہ نبی علیہ السلام کا صحیح معنی میں غلام ہو، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ساری دائیاں تلاش کرنے نکلی کہ کوئی یتیم بچہ مل جائے، کوئی بچہ مل جائے، تو بچے کو تلاش کرنے نکلی۔ سب کو بچے مل گئے مالدار گھرانے کے، کسی کو کیا مل گیا؟ دائی حلیمہ ایک غریب گھرانے کی کوٹنی بھی ایسی کہ جس کو نہ کھلانے کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو چکا، اس نے جب تلاش کیا تو اسے کوئی بچہ نہ ملا، تو اسے معلوم ہوا کہ ایک یتیم گھرانے کا بچہ ہے محمد، چلو میں جاتی ہوں اسے لے کر آتی ہوں۔ محمد کے پاس گئی، اونٹ تھا دبلا پتلا کمزور سا، لیکن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے نام پر انہیں لیا اور اونٹ پر بیٹھی۔ تو آمینہ کا لال جب بیٹھا، آمینہ کا لال جب اونٹ پر سوار ہوا، یعنی دائے حلیمہ کی گود میں تھی، دائے حلیمہ کی گود میں تھا، لیکن اونٹ پر سوار ہونے کی وجہ سے اونٹ میں بھی تیزی آ گئی، اور دبلا پتلا جو وہ ہے، یعنی اونٹ جو دبلا پتلا تھا ان میں بھی طاقت آ گئی اور وہ تیزی سے چلنے لگا۔ یہاں سے میں نقطہ نقل کرتا ہوں کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے لگے تو اس کے اوپر ہزاروں تکلیفیں آئے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب دبلی پتلی گائے یا دبلی پتلی جو اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس میں طاقت مل سکتی ہے۔ اگر انسان چاہے اپنے گھر کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے بچوں کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے گھر کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے علاقے کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے تجارت کے اعتبار سے کمزور ہے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے کمزور ہے، حالات کے اعتبار سے کمزور ہے، میرے نبی کا غلام بنے گا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ ساری چیزیں سمجھو کہ وہ آدمی آگے بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جائے۔ زندگی میں نبی کی محبت تو لائیں، زندگی میں نبی کا عشق تو پیدا کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، پھر دیکھو کہ کتنی کامیابی ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھا کرتے تھے۔ آپ نبی کے دیوانوں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ چراغ جلتا ہو تو اس کے قریب پروانے اڑتے ہیں، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ محبوب بیٹھا ہو، صحابہ کرام پروانوں کی طرح ان کے قریب ارد گرد گھومتے نظر آتے۔ کیا صحابہ ہوں گے؟ عشق کا کیا عالم ہوگا ان کا، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا، ان کے پیار کا کیا عالم ہوگا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ایک صحابی جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلے گئے، صبح رات کو تو سوئے، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ صبح اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو کوشش کرتے تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اٹھنے کے بعد میرے محبوب کو دیکھتے تھے، اس کے بعد اپنے دنیا کو دیکھتے تھے، اپنی نگاہوں سے دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں دنیا کو اس وقت دیکھوں گا جب پہلے محبوب کی زیارت کر لوں، محبوب کی زیارت کرنے کے بعد میں دنیا کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عاشق صادق تھے، کیا محبت تھی۔ اللہ سے دعا کرتے اے اللہ ان کی محبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہم نام تو لیتے ہیں، ہم ابو بکر نام رکھ لیتے ہیں، ہم عمر نام رکھ لیتے ہیں، ہم عثمان نام رکھ لیتے ہیں، ہم علی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن جو محبت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ دیکھیے وہ غلام کیسا تھا غلام، وہ دیکھیے وہ دیوانہ کیسا تھا دیوانہ،
دیکھیں وہ مستانہ تھا، کیسا مستانہ، عشق کے اندر بھرا پڑا تھا، محبت کے اندر بھرا ہوا تھا، پیار کے اندر بھرا ہوا تھا. اور اس کے عشق کا عالم یہ تھا کہ صبح اٹھتا تھا، پہلے محمد کو دیکھتے تھے، محمد کو دیکھنے کے بعد زندگی گزارا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار پانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں. صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ محمد ہے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کے دیار کے پاس آئے تو اچانک دل میں خیال آیا کہ محمد تو ہے نہیں، محمد کو دیکھ نہیں سکتا. تو دل میں خیال آیا کہ میں کیسے آنکھ کھولوں، اگر آنکھ کھولوں گا تو مجھے میرے آنکھوں کے اندر محمد نظر نہیں آئے گا، جب محمد نہیں دکھے گا تو میں دنیا کو کیسے دیکھوں. یہی سوچتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، یہی سوچتے رہے، روتے رہے، یہی سوچتے رہے، تڑپتے رہے، یہی سوچتے رہے، مچلتے رہے. یہ عاشق تھا، یہ مستانہ تھا، یہ دیوانہ تھا. ہم جیسا دیوانہ نہیں، ہم جیسا مستانہ نہیں، ہم جیسے محبت کرنے والا نہیں. ہماری زبان پر محمد کا نام ہوتا ہے، ہماری زبان پر رسول کا نام ہوتا ہے، ہماری زبان پر نبی کا نام ہوتا ہے، لیکن عشق و مستی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے. ہماری باڈی اس چیز کو نظر، ہمارے گھر کے اندر محمد کا محبت نظر نہیں آتی ہے، ہمارے گھر کے اندر محمد کی محبت نظر نہیں آتی ہے. ہمارے زبان پر تو الفاظ ہوتے ہیں لیکن محمد کا غلام نظر نہیں آتا. آؤ میں تمہیں سناؤں اس عاشق کا واقعہ، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اس محبت کرنے والوں کا واقعہ، آؤ میں تمہیں سناؤں نبی علیہ السلام کے اس دیوانے کا واقعہ. آؤ 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 نبی علیہ السلام کے اس دیوانے کو دیکھو، وہ کیسا دیوانہ تھا، وہ کیسا مستانہ تھا. آنکھ نہیں کھول رہا ہے، صرف یہ سوچ رہا ہے اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، روتے روتے سوچ رہا ہے محمد کو نہ دیکھو دنیا کو کیسے دیکھو، محمد کو نہ دیکھو دنیا کا منظر نامہ کیسے دیکھو، محمد کو نہ دیکھو تجارت کیسے کرو، محمد کو نہ دیکھو دنیا کے نقشے کو کیسے دیکھو. بس یہ سوچتا رہا، تڑپتا رہا، مچلتا رہا. اچانک ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی، ذرا سوچو، ذرا غور کرو. اس بندے خدا نے کیا دعا کی، اس دیوانے نے کیا دعا کی، اس عاشق ذات نے کیا دعا کی. ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ جن آنکھوں سے میں روزانہ، جن آنکھوں سے زندگی بھر میں نے نبی کی زیارت کی ہے، ان آنکھوں میں نبی بسا ہے، ان آنکھوں میں نبی کو دیکھا ہے، ان آنکھوں کے نبی کے علاوہ میں نے دنیا کو نہیں دیکھا. پہلے نبی کو دیکھا، پھر دنیا کو دیکھا، پہلے نبی کو دیکھا، پھر دنیا کے نقشے کو دیکھا، پہلے نبی کو دیکھا، پھر دنیا کے منظر نامے کو دیکھا. آج میں اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جن آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے اب ان آنکھوں کو آپ لے لیں، تاکہ میں اس دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا نبی کے عاشق تھے. اللہ ہم تو نبی کا نام لیتے ہیں لیکن زندگی نبی کے نام سے خالی. آ کر بیٹھ تو جاتے ہیں، محمد کا نام ہماری زبان پر رہتا ہے، بڑی بڑی بات تو کرتے ہیں اور نعرے تو بہت لگ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے نام پر، لیکن زندگی کے اعتبار سے ہمارا کوئی نعرہ نہیں رہتا. زندگی کیسے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے آپ کو کیسے بنایا تھا اور وہ کیسے عاشق ذات تھے. کتنی محبت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تھی. نبی علیہ السلام کے کیسے عاشق و دیوانہ اور مستانہ تھے. نبی علیہ السلام کا کتنا پیار ان کی زندگی میں تھا. نبی علیہ السلام کی سیرت پر ان کی زندگی کتنی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد نظر آتا ہے وہ ایک عورت تھی نا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر کھڑے تھے. صحابہ کرام روکنے کے لیے ان کے ارد گرد کھڑے تھے. سنیے نبی کے عاشق اور نبی کے دیوانہ، اور اپنے گریبان کو اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کریں اور دل کو ہلانے کی کوشش کریں کہ اے دل تو کہاں سویا پڑا ہے، تو کہاں سویا پڑا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پروانوں کی طرح ارد گرد کھڑے ہیں. ایک عورت دیوانے کی طرح آئی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی اور کیا کر رہی، حملہ روکنے والوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، سینہ سپر ہو کر. حملہ آ رہا، تیروں کا وار آ رہا، وہ عورت بھی روکنے کی کوشش کر رہی اور حملہ کر رہی. کیا عورتیں تھیں،
کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کا تڑپنا تھا محمد کے خاطر. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرا نبی تھوکتا ہو تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر مل لیا کرتے ہو اپنے چہرے کو. کیا دیوانے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو علماء کی بھی ناقدری حد درجہ ہے. علماء کی کوئی قدر نہیں. میں کہا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے زمانے میں نبی نہیں آئے، ورنہ ہم بھی ناقدر ہیں. وہ تو صحابہ تھے جنہوں نے قدر کر کے چلے گئے. صحابہ تھے تو ایسی محبت پیش کر کے چلے گئے. اللہ کے رسول تھوکتے ہو تو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. کیا دیوانے تھے، مستانے تھے. عشق کا کیا عالم تھا. وہ ایک باندھی ہے نا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں بیت الخلا تو نہیں بنے تھے ہماری طرح ماشاءاللہ، بہترین ٹوائلٹ بنے ہوں، بہترین بیت الخلا بنا ہو. وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ رات کے اندر کسی برتن کے اندر کوئی ایسا برتن نما بنا تھا جو فارغ ہونے کے لیے ہوتا تھا. اس کے اندر اللہ کے رسول نے پیشاب کیا اور نیچے رکھ دیا تھا کہ صبح میں پھینک دیں گے. وہ باندھی آئی، جب دیکھا تو وہ پی گئی. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، ایسے واقعات کو سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے کیسے عاشق گزرے، کیسے کیسے عاشق گزرے. یہاں تو کیچڑ اچھلے تو کیچڑ صاف کرنا آسان نہیں، وہاں تو حال کچھ اور ہوا کرتا تھا. وہاں تو حال کچھ اور ہوا کرتا تھا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی اس کے اندر ایک عورت آ کے کھڑی ہوئی اور روک رہی، اور اس کا نام کیا تھا؟ ام عمارہ. بیٹے بھی ساتھ تھے. ام عمارہ روک رہی تھی. روکتے روکتے تیروں کا وار آ رہا تھا. وہ حملہ کر رہی تھی. بدماش آیا، حملہ کرنا چاہا میرے نبی کو. وہ نیچے سے جھکی اور جھکنے کے بعد اس پر زبردست حملہ کیا اور اسے پیچھے کی طرف بھگا دیا. کہتے ہیں ام عمارہ پر کئی زخم آ چکے، تیروں کے کئی نشانات آ چکے، بدن چھلنی ہو چکا ام عمارہ کا، اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے. اچانک کے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ خون میں لت پت کسی جگہ گرا پڑا تھا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. ام عمارہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے. سنیے مسلمانوں، نبی کے عاشقوں بڑی محبت کے ساتھ سنیے. ام عمارہ کہیں جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس. ماں ہوا کرتی ہے نا، ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو خیر ماں ہی کا ہوتا ہے. ماں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے. ام عمارہ قریب جانے کے بعد اپنے بیٹے کے خون کو روکنے کی کوشش کی. خون رک نہیں رہا تھا، پھر خون کو روکنے کی کوشش کی. خون رک نہیں رہا تھا، پھر خون کو روکنے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ آخر میں اپنے کپڑے میں سے، اپنی چادر میں سے ایک کپڑا پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عاشقہ، وہ دیوانہ، وہ مستانہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ عجیب بات کہی. خون رک نہیں رہا تھا، خون روکنے کی کوشش کی. کپڑا کا ایک حصہ پھاڑا. پھاڑنے کے بعد انہوں نے عبداللہ کو لگایا اور باندھنے کے بعد کیا کہا؟ سنیے اور دل کے کان سنیے. عبداللہ سے کہا عبداللہ اٹھ جا، عبداللہ اٹھ جا. تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مر جانا مجھے برداشت ہے، لیکن میرے نبی کو تکلیف ہو یہ مجھے برداشت نہیں. اللہ اکبر کبیر. ایک ساتھ کہیے اللہ اکبر کبیر. کیا عاشقہ تھی، کیا عاشقہ تھی. یہاں تک کہ وہی شخص جس نے عبداللہ کو پر حملہ کیا تھا وہ دوبارہ آیا. محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ام عمارہ سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے تیرے بچے پر حملہ کیا تھا. ام عمارہ آگے بڑھتی ہے اور نیچے سے جھک کر اس پر حملہ کرتی ہے اور اسے دوبارہ بھگا دیتی ہے. تو اللہ کے رسول نے جب اس جذبے کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے کہا ام عمارہ کیا اللہ رب العزت نے تجھے جہاد کا ملکہ عطا فرمایا. ام عمارہ نے دیکھا کہ محمد تو آج خوش ہے. ام عمارہ نے کیا دیکھا؟ آج میرا نبی مجھ سے خوش ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نبی کے ایسے دیوانے بنو کہ خواب میں نبی علیہ السلام خود محبت سے آ جائے. وہ ایک طالب علم تھا نا،
طلبہ بھی بیٹھے. ایک طالب علم تھا, روزانہ محنت کرتا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا تھا. صبح میں درسگاہ میں آتا تھا, درسگاہ میں آنے کے بعد استاد کے پاس سنانے بیٹھتا تھا لیکن یاد نہ ہونے کی وجہ سے کچا کچا سنایا کرتا تھا. استاد اسے پیٹتے تھے اور بھگا دیا کرتے تھے. وہ پھر محنت کرتا تھا, رات کو دیر دیر تک پڑھنے بیٹھتا تھا, یاد کرتا تھا, محنت کرتا تھا. پھر صبح میں آتا تھا, پھر استاد کے پاس جایا, استاد مار کے بھگا دیتے تھے یا ڈانٹ کے بھگا دیا کرتے تھے. پھر وہ آتا تھا, پھر استاد ڈانٹ کے بھگاتے, پھر وہ آتا, پھر استاد ڈانٹ کے بھگاتے, اور یہی حال اس کا چلتا رہا. لیکن رات بھر محنت کرتا تھا, وہ بیچارہ پوری کوشش کرتا تھا, روتا تھا, اللہ سے مانگتا تھا, مصلی بچھاتا تھا, اللہ کے سامنے گڑگڑاتا تھا اور خوب روتا تھا. روتا روتا ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ دن نہ گزرے اور بچوں میں اس کا نمبر بالکل پیچھے کی طرف تھا. لیکن ایک دن وہ آیا, تعجب خیز بات, ایک دن وہ آیا تو وہ رو رہا, روتا رہا کہ یاد کر رہا تھا. یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی. کہنے والے نے کہا کہ تجھے کوئی بلا رہا ہے, تو کہا کہ میرے پاس وقت نہیں, مجھے یاد کرنا ہے. پھر کسی نے کہا کہ تجھے کوئی بلا رہا ہے, تو کہا کہ میرے پاس وقت نہیں, مجھے یاد کرنا ہے, بس خواب میں دیکھنا ہے. پھر کہا کہ تجھے نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو کہا میرے نبی بلا رہے ہیں. دوڑ کر قریب گئے اور گئے جیسے ہی خواب میں دیکھ رہے ہیں, گئے قریب, اور جانے کے بعد محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور ان کے منہ میں رکھا اور کہا کہ جاؤ اللہ تجھے کامیاب کرے. صبح میں اٹھے اور استاد کے پاس آئے. استاد نے کہا سناؤ, تو پہلے نمبر پر انہوں نے سنانا شروع کیا. ہر سبق میں پہلے نمبر پر آگے بڑھنے لگا. تو فوراً استاد نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آج تک تجھے یاد نہیں ہوتا تھا, سب سے تو ہی مار کھاتا تھا. تو اس بچے نے پورا قصہ سنایا. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی اگر کوئی تڑپنے والا ہو, آج بھی اگر کوئی مچلنے والا ہو, تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں اس کے لیے تڑپتے. ہے کوئی عاشق, ہے کوئی دیوانہ, ہے کوئی مستانہ, نام تو لیتے. اور میں عمارہ نے جب دیکھا کہ میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے, بہت محبت کے اندر ہے, ام عمارہ پڑھتے محبت میں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول, آج مجھے خوشی ہے کہ آج آپ محبت مجھ سے کر رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عمارہ نے کہا. ام عمارہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو, میرے بچوں کے لیے, میرے خاندان کے لیے دعا کر دو کہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ قربت مل جائے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھ جائے تو کیا کمال, نبی کا ہاتھ اٹھ جائے دعا کیوں قبول نہ ہو؟ کیونکہ کس کا ہاتھ اٹھا ہے؟ میرے نبی کا ہاتھ اٹھا ہے. وہ ہے نا ایک صحابی, اب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. سنیے اور دل کے کانوں سنیے, اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کیا کیا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں ابھی تک کے اسلام قبول نہیں کیا ہے, میرے دل میں تڑپ ہے کہ میری ماں نے میری بہت خدمت کی ہے, میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر دو تاکہ میری ماں اسلام قبول کر لے. میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانا تھا, وہ صحابی دوڑے, کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہنچتا ہوں پہلے یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی. دوڑنے لگے, کسی نے پکڑ کے پوچھا, بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ رک جائیے, مجھے چھوڑ دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کی پہلے دعا پہنچتی ہے, میں پہلے پہنچتا ہوں. اور پہنچے وہاں پر, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی من دقل باب, تو کہا کہ میں آیا ہوں. تو فوراً کہا کہ رک جائیے. تو کہا اس صحابی کہتے ہیں میں نے یوں کان لگا کر دیکھا تو اندر آواز آ رہی تھی پانی کی ٹپکنے کی, پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. جیسے ہی میں خوش ہو گیا کہ اللہ نے کچھ کام کر دے گا, اللہ کچھ نہ کچھ معاملہ آسان کر دے گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ ہوئی, فوراً دروازہ کھلا اور کہا کہ جس کے پاس تم جا کر آئے ہو تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ, کہ اس کا غلام بننا چاہتی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کا ہاتھ اٹھ جائے, اس کا کام بن جائے. نبی کا ہاتھ اٹھ جائے, اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. نبی کا ہاتھ اٹھ جائے, اس کی زندگی کے اندر کامیابی میسر ہو جائے. میرا نبی دبلی پتلی
گائے کے اوپر دبلی پتلی اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائے، وہ اونٹنی بھی بہترین ہو جائے، تو میرے نبی کریم جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت سے مرکب ہو جائے تو ہمارا تو کام ہی کام بن جائے۔ وہ ام عمارہ نے فوراً اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ کہا کہ کیا دعا کروں؟ کہا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کر دیجئے، یہ دعا کر دیجئے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کے ساتھ نسبت مل جائے، آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کے ساتھ وہ ہر انسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور ام عمارہ کے لیے دعا کر دی۔ کہتے ہیں کہ ام عمارہ پوری زندگی گزارتی رہی، کسی نے آ کر کہا کہ ام عمارہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ام عمارہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ میرے نبی نے دعا کی ہے، زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن میرے نبی کے پاس مجھے جگہ ملے گی۔ کیا وہ لوگ تھے، کیا انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا تھا، کیا عاشق ذات تھے، محبت کا کیا عالم تھا۔ آج ہماری زندگی ذرا دیکھیں، غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، ریاکاری ہماری زندگی میں، عداوت ہماری زندگی میں۔ چائے کی لاڑی پر بیٹھ کر کسی کی عزت کی دھجیہ اڑانا ہو تو ہم مسلمان کو کہو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، کسی عزت کے ساتھ کھیلنا ہو تو ہمیں کہو بڑا مزہ آتا ہے، کسی کی عزت کو تار تار کرنا کہو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کے تجارت کو توڑنا ہو تو ہمیں کہو، کسی کے دکان کے ساتھ کھیلنا ہو تو ہمیں کہو۔ اساتذہ آپس میں مل کر نہیں رہ پاتے ہیں، غیبتوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر عجیب معاملہ ہو چکا ہے، زندگی ہماری عجیب ہوتی چلی گئی، دنیا کے حالات عجیب ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں کو جب دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کا منظر نامہ عجب نظر آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ حالات سر پر، حالات کیسے ختم ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمیں کیا طریقہ کار بتایا ہے؟ زندگی دیکھو، ہر لاڑیوں پر نظر آئے گا کہ کوئی نہ کسی کو، اور اکثر افراد وہ ملتے ہیں کہ جب تک کسی کے بارے میں وہ بات نہ کرے ان کا دل خوش ہوتا ہی نہیں، جب تک کسی کی غیبت نہ کرے اسے مزہ نہیں آتا، بلکہ صاحب آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، اور اسی میں دل خوش ہوتا ہے۔ علاقے دیکھو، بھائی کی بنتی نہیں، بہن بھائی کی بنتی نہیں، مسجد میں ایک ساتھ آ کر بیٹھے ہیں، تعلقات ایک ساتھ نہیں، محبت کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ جب کہا جائے کہ دوست تو دوست بنائے، بھائی کو بھائی بنائے، دنیا دشمن بنی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کا حال ہے کہ اپنے بھائیوں کا وہ مخالف بنا پڑا ہے، دشمنی عام ہو چکی ہے۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپس میں تعلقات کو پیدا کرو، تعلقات کو بناؤ، تو کہتے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہماری غلطی ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے یہ کیا حضرت۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا کہ غلطی میری تھوڑی، غلطی آپ کر کے آئے، چلو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، مجھے ضرورت نہیں۔ آج مسلمان کس طرف جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ آج ہمیں ہوش لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا، غور و فکر کرنا ہے کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہے، گھر کو بنانے کی فکر کرنا ہے، معاشرے کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی زندگی، اور زندگی میں کچھ جا کر بیٹھ گئے کسی جگہ اور ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی کا اصل راز نہیں، کامیابی اسے کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں عاشق و دیوانہ اور مستانہ بن جائے، زندگی وہ زندگی بنائے، غیبت کو ختم کرے، چغلیوں کو ختم کرے، حسد اور بغض کو ختم کرے، ریاکاری ختم کرے، زندگی کے ایک جو ہمارے زندگی میں جو غلط خیالات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ ہے زندگی کا؟ آج آنکھ دیکھ رہی، کل دیکھنا بند کر دے گی،
آج زبان بول رہی کل زبان بولنا بند کر دے گی، آج کان سن رہا ہے کل یہ سننا بند کر دے گا، اور کہنے والا کہے گا کہ انہیں غسل دو اور انہیں ڈولی پر چڑھاؤ اور انہیں منو مٹی کے نیچے اتار دو، وہاں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کل قیامت کے دن اگر سوال ہوگا سوال کا جواب بھی ہم دے نہیں سکتے۔ ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے ابھی غور کرے، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی دیر غور کریں کہ ہمارا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ہمارے قریب آ گیا، اللہ نے ہم سے پوچھا کہ بندہ ذرا بتلاؤ کہ تم کیسی زندگی گزار کر آئے۔ اللہ ہمارے قریب بیٹھا ہے اور اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بندے بتلاؤ تم نے کیسی زندگی گزاری، آنکھ تمہاری اچھی دیکھ رہی تھی، کان سے کیسے سن رہے تھے آپ، زبان سے کیا بول رہے تھے آپ، میرے نبی کی سیرت کے مطابق کیا کیا تمہاری زندگی تھی، میرے نبی کی محبت میں کیا تمہاری زندگی تھی۔ ہر شخص سے پوچھا جائے، یا آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، یا لوگ جو بیٹھے ہیں، سب سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ ہر شخص کو سوچنا ہے کہ اللہ اگر ابھی پوچھ لے، زندگی وہ زندگی ہے کہ دل کا حال تو ہمارا بالکل گندا ہو چکا ہے۔ مندر میں تو ایک مورتی، لیکن ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ مندر میں ایک مورتیاں، لیکن ہم اس کے مخالف، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں، لیکن ہم اس کے مخالف کبھی نظر نہیں آتے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں عاشق و دیوانہ اور مستانہ بننا، اور نیت کرے آج کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انشاءاللہ روزانہ ایک ایک کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دیوانے بنے، نبی علیہ السلام کے عاشق بنے، نبی علیہ السلام کے مستانہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو سیکھیں اور نیت کریں کہ روزانہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، پھر ایک حدیث سیکھیں، پھر روزانہ اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ قطرہ قطرہ سمندر باشد، ایک وقت ہوا آئے گا کہ آپ کی زندگی سیرت سے مرکب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ متظل مداری، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے سوچا کہ میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو سیکھوں کہ میرا نبی کس طرح چلتا ہے۔ تو انہوں نے شمائل رکھی سامنے، اور شمائل میں نبی علیہ السلام کے چلنے کو دیکھتے تھے، اور اس کے بعد سامنے ایک بڑا کانچ رکھا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، سامنے ایک بڑا کانچ رکھا، اور کانچ رکھنے کے بعد نبی علیہ السلام کس طرح چلتے تھے اس طرح چلنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں سے لے کر وہاں تک، پھر پیچھے آتے تھے، پھر چلتے تھے، کہتے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال مستقل حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، حضرت محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے طریقے کو سیکھا ہے۔ اور کیسے چلنے کا طریقہ سیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ایک علاقے کی طرف گئے، اور علاقے کی طرف چلنے جانے کے بعد مسجد میں چل رہے تھے، اچانک ایک کار کو دیکھا کہ کار آگے کی طرف گئی، اور جانے کے بعد تیزی سے آگے کی طرف بڑھی، اور پیچھے کی طرف اس نے پلٹا کھایا، پیچھے کی طرف آیا، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ تو خادموں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی عورت ہے، لیڈیز ہے، جو انگریز ہے، وہ پیچھے کی طرف آئی۔ تو حضرت نے کہا ذرا پوچھو کہ کوئی معاملہ ہوگا۔ وہ شخص گیا، جا کر ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ شخص ہے کون؟ تو کہا کہ یہ ہمارے دھرم گرو ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں۔ کہا کہ کیوں پوچھ رہی ان کے بارے میں؟
تو کہا کہ میں ان کے حلیے کو دیکھ رہی ہوں، ان کے چلنے کو دیکھ رہی ہوں تو میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرائیے۔ حضرت جی سے کہا گیا کہ آپ سے ملاقات چاہ رہی ہے۔ حضرت قریب آئے، کہا کہ پوچھیے آپ۔ تو کہا کہ آپ کا حلیہ دیکھ کر میں آپ کے دھرم میں، آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ کہا کہ یہ کس کا حلیہ ہے؟ تو کہا کہ یہ کسی اور کا حلیہ نہیں، میرے محمد کا حلیہ ہے۔ حضرت جی نے کہا کہ میرے محمد کا حلیہ ہے، تو کہا کہ مجھے اسی محمد کا غلام بنا دیجیے۔ حضرت جی سے بیعت ہوئی۔ حضرت جی نے فوراً اپنا رومال اتارا، اسے دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جا کر اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کی۔ سنیے اور کے کان سنیے، کون ہے؟ ایک ساتھ کہیے، کون ہے؟ عیسائی عورت۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی جاگے نہیں۔ کون ہے؟ عیسائی عورت۔ اور کیا کیا؟ گھر گئی۔ گھر جانے کے بعد سیکھنے کی کوشش کی۔ کیا سیکھنے کی کوشش کی؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے کی۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن نہ گزرے وہ نبی علیہ السلام کی ایسی عاشقہ بنی کہ روزانہ تہجد میں اٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اور آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے ایمان ملا ہے۔ آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، ہمیں کوئی خیال نہیں۔ کتنے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ولایت کے مقام تک پہنچ رہے ہیں، اور آج مسلمان وہ ہے کہ ماں کے دودھ سے اسلام ملا ہے، لیکن ولایت کے مقام تو کیا وہ فاسق اور فاجر بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بننا چاہے تو اسے مقام تک پہنچاؤں گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کیا بننا، تو اللہ کے پاس تو اکیلے نہیں، بہت سے اور لوگ ہیں، انہیں پر اللہ کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے سیرت کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے عشق، یہ ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا عالم۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کیسی محبت کیا کرتے تھے، محبت کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، کیسی محبت ان کے زندگی میں تھی۔ آج بھی اگر انسان نیت کرے، اگر کوشش کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، ایک حدیث سیکھیں گے، ایک حدیث یاد کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں۔ بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے بہت بڑے فرد گزرے ہیں، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، وہ شخصیت عجیب شخصیت تھی۔ مجھے ایک ساتھی نے دوست نے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا دیوانہ بنایا، اللہ کی محبت میں ایسا مستغرق انسان تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ ایمانیات پر تو بہت بات کرتے ہیں، ذرا سمندر کے سطح پر چل کے بتلائیے۔ تو بھائی فضل کریم نے کہا یہ تو اللہ کا غلام ہے، اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، چلو میں چل کے دکھا دیتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سمندر پار کر لیا تھا، گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا۔ ہمیں گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کے اصل گھوڑے کو دوڑانا ہے، اپنی زندگی کو اصل بنانا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ سیرت بیان کرنا تو بہت آسان، سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا آسان نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے لیے بہت آسان۔ انسان کو نیت کرنا ہے اور اس کے لیے فکریں کرنا ہے، محنت کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آج تک تو یہ حال تھا کہ میں جب بھی اذان دیا کرتا تھا، اذان کے بعد میں میرے محبوب کو دیکھتا تھا، اس کے بعد میں مسجد میں آ کر بیٹھتا تھا، لیکن اب اذان دوں گا مجھے میرا محبوب نظر نہ آئے تو میرا دل گوارا نہ کرے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے
مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف نکل گئے. ملک شام پہنچ گئے, وہاں اپنے معمولات میں لگ گئے. کہتے ہیں کہ کچھ ہی زندگی کے بعد, کچھ ہی اوقات کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ بلال کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ بلال کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ آنکھ کھلی, رات کا پہر تھا. آنکھ کھلنے کے بعد زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ آج مجھے میرے محمد نے یاد کیا ہے. اپنی عورت اپنی اہلیہ سے کہا میری سواری تیار کرو, مجھے میرے محمد نے یاد کیا ہے. تو کہا کہ رات کا پہر, آپ اس رات کے پہر میں کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ محمد نے میرے محبوب نے یاد کیا ہے تو اس کا غلام یہاں رک نہیں سکتا ہے. رات کا پہر ہے تو کیا ہے, میرے محبوب نے یاد کیا ہے تو غلام رک نہیں سکتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بلال نکل آئے. کہاں آئے؟ مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں پر رات کے پہر پہنچے تھے, رات کے عالم میں پہنچے تھے. پہنچنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا قبر اطہر پر پہنچے اور زار و قطار وہاں کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ کر رونے لگے. کثرت سے اللہ کے سامنے مانگنے لگے اور متوجہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ صبح ہوئی, پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ بلال آئے. پورے مدینے میں بات پھیل گئی بلال آئے. لوگوں نے آ کر بلال سے کہا کہ جب سے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس وقت سے ابھی تک کے بلال کی آواز ہم نے سنی نہیں. بلال وہ تھا جب نبی تھا تو بلال کی آواز سن کر ہم تڑپ جایا کرتے تھے, نبی کی محبت میں مگن ہو جایا کرتے تھے. آج بلال اذان دے گا تو نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو کہا بلال سے کہ آپ اذان دیجئے. بلال نے کیا کہا کہ بلال اذان نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ بلال اذان دے گا اسے محمد یاد آ جائے گا. بلال اذان دے گا اسے نبی یاد آ جائے گا. بلال اذان دے گا نبی علیہ السلام کی اسے یاد تازہ ہو جائے گی اور برداشت نہیں کر پائے گا بلال. تو صحابہ نے بہت کہا, بلال نے ایک نہ سنی. صحابہ قریب گئے حسن حسین کے پاس اور جا کر کہا کہ بلال سن نہیں رہے ہیں. آپ حسن حسین کو کہا کہ آپ نواسے ہیں اللہ کے رسول کے, آپ جائیے اور بلال سے کہیے کہ ہم نواسے ہیں, ہم آپ سے کہتے درخواست کرتے ہیں کہ بلال اذان دے. آپ کی سن کر ہو سکتا ہے کہ بلال اذان دے دے. نواسے رسول حسن حسین آئے اور آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نواسے رسول ہیں, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بلال اذان دے دیجئے. بلال نے کہا کہ آپ نے کہا تو اب میں نکال نہیں سکتا ہوں, کیونکہ حسن حسین نبی علیہ السلام کے نواسے کہہ رہے ہیں, نکال نہیں سکتا ہوں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کیا کھڑے ہو کر اذان دینے کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے. کہتے ہیں کہ جیسے اذان شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, مدینہ منورہ میں آواز گونجی. کس کی آواز گونجی؟ بلال کی آواز گونجی. کس کی آواز گونجی؟ نبی کے اس محبوب کی آواز گونجی. کس کی آواز گونجی؟ نبی علیہ السلام کے اس دیوانے کی آواز گونجی. کس کی آواز گونجی؟ اس کی آواز گونجی جس کے کندھے پر نبی علیہ السلام کے کندھے پر پیر رکھ کر کسی نے اگر چڑھا ہو تو وہی بلال تھا, اس کی آواز گونجی ہے. کس کی آواز گونجی ہے؟ اس کی آواز گونجی ہے جسے مکہ المکرمہ کے اندر اسے گھسیٹا گیا, وہ آہت کرتا رہا, لیکن نبی اس کا محبوب نبی علیہ السلام ایسا دیوانے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو ایسا آگے بڑھایا, اس کی آواز گونجی ہے جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز گونجنا تھی. کہتے ہیں کہ پورے مکہ مدینہ منورہ میں جتنے لوگ تھے گھر سے باہر نکل آئے, عورتیں گھر سے باہر نکل آئی اور رونے لگے, زار و قطار روتے رہے. روتے روتے نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی. ایسا لگا کہ بلال نے اذان دیا کہ محمد قریب آ گئے ہو, بلال نے اذان دیا محبوب قریب آ چکا ہو, محمد بلال نے اذان دیا پیارا قریب آ چکا ہو. یاد تازہ ہو گئی لوگوں کو, لوگ آگے میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے, ساروں قطار رونے لگے, ساروں قطار رونے لگے. اچانک کے بلال اذان دے رہا تھا, کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی اس آیت اس زبان اس اذان پر پہنچے بلال، یہ تکبیر دی جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو اچانک ایک بچہ ماں کے پاس تھا، اس بچے نے آگے بڑھ کر ماں سے کہا امی امی بلال تو آ گئے، بتاؤ تو صحیح کہ محمد کب آئے. بلال آ گئے ہیں، محمد کب آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچے تھے جو دیوانے تھے، وہ بچے تھے جو عاشق تھے. آج کل نظر نہیں آتا ہے جس کے بچے ایسے ہو کہ جو نبی کے دیوانے. کیا دیوانگی کا عالم تھا، کیا محبت کا عالم تھا. اے اللہ آج ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ دیوانہ بنا، کہ ہمارے بچے بھی عاشق سار بنے، ہمارے بچے بھی مستانے بنے، ہمارے بچے بھی دیوانے بنے، ہمارے بچے بھی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں چلنے والے بنے. ہمارے بچے وہ ہیں جو موبائلوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے بچے وہ ہیں جو کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہمارے بچے وہ ہیں جو ننگے ناچ رکھتے ہیں. لیکن بچہ وہ نہیں جو نبی کا دیوانہ نظر آتا. آج کا مسلمان مر چکا ہے، لگتا ہے کہ محمد کے پاس جانا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا نہیں. اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. کل قیامت کے دن محمد کے پاس قریب کھڑے ہو اور محمد یہ کہہ دے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، تو ہمارا کام بگڑ جائے گا. بلال اذان دے رہے، اذان مکمل ہوئی، بلال مدہوشی میں اذان دے رہے. ہماری جیسی اذان نہیں تھی. ہمارا تو نماز کا حال یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں بھی خیالات کسی اور طرف ہوا کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد قوانی کہتے ہیں کہ ہمارے نماز کا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں تصورات کتے اور خنزیروں کے ہوا کرتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت تو کہتے ہیں کہ کتے اور بلی بھی ہم سے اچھے ہیں. ہمارے تو ایسا حال ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں اور خواہشات میں مبتلا ہوا کرتے ہیں. نماز بھی وہ نماز نظر نہیں آتی. مسلمان حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نماز کیسی ہو؟ ایسا لگے کہ اللہ دیکھ رہا یا میں میرے رب کو دیکھ رہا. نماز میں کون مانے؟ اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا، تیرے سوا کوئی اور نہیں، تو ہی بڑا. آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنائی، یہ کائنات کی ایک ایک چیز بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا. یہ آنکھیں بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات؟ اللہ ہی کی. یہ کان بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات؟ اللہ ہی کی. ہاتھ اور پیر، بدن کے ایک ایک عضو، دنیا کی ایک ایک چیز کو دیکھو، بنانے والی ذات ہے تو میرے رب کی ذات. انسان جیسے ہی قول مانتا ہے تو قول مانتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا، تیرے سوا کوئی اور بڑا نہیں، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی بڑا ہے. کائنات کے اندر میں زمین پر چلتا ہوں، مجھے بچانے والا کوئی اور ہے تو تو ہی، کوئی اور نہیں ہے. میری زندگی کو بنانے والی ذات ہے تو کوئی اور نہیں، تو ہی تیری ذات ہے. میرے کاروبار میں ترقی دینے والی ذات ہے تو کسی اور کی نہیں. میں کسی اور کے پاس نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ تو نے ہی خود کہا. میں نماز پڑھتا ہوں تو میں قول مانتے ہی کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا، تیرے سوا کوئی اور نہیں، تو ہی بڑا، تیرے سوا کوئی اور نہیں، تیرے سوا کوئی اور نہیں، تو ہی بڑا ہے. بندے کی زبان پر یہ الفاظ، لیکن کہاں ہے ایسی نماز ہوتی ہے کہ قول مانتا جائے اللہ اکبر تو بہت دور کی بات، اور جیسے ہی سورہ فاتحہ شروع ہو، عاشق زار وہ ہوا کرتے ہیں کہ نبی کے عشق میں، اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں. جیسے ہی نماز کھڑی ہو، قرآن شروع ہوتا ہے تو قرآن شروع، الفاظ شروع، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، میرے رب مجھ سے بات کر رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا تھا. کہاں بلایا گیا تھا؟ بولیے زور سے، کہاں بلایا گیا تھا؟ معراج پر بلایا گیا تھا.
اللہ نے کہا کہ میرے امتی کو بھی ملنے کی ضرورت محسوس ہوگی، اسے کہہ دینا کہ نماز پڑھ لے، میری ملاقات ہو جائے گی، آ جائے میرے پاس اگر ملنا چاہتا ہے نماز پڑھ لے، میں قریب ہوں گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا حال کیا تھا؟ اونٹنی بدکتی تھی، صحابہ اتر جایا کرتے تھے اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ اٹھنی بدک چکی ہے، وہ 2 رکعت ان کے کام کو بنا دیا کرتی ہے۔ آج ہماری 2 رکعت ہمارے کام کو نہیں بناتی۔ مرکز میں لوگ بیٹھے تھے، ہمارے اکابر بیٹھے تھے۔ اکابر میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ چلو بتلائیے کہ اس میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے 2 رکعت سے اپنا کام بنایا۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، جس نے 2 رکعت سے اپنا کام بنایا اس میں کون ہے جو بتلائیے۔ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کہ بتلاؤ کہ 2 رکعت سے کس نے کام بنایا؟ کسی نے کوئی نہیں کہا۔ تو کہا کہ کس نے نماز پڑھی اور نماز سے اپنا کام بنایا؟ تو اچانک ایک شخص کھڑا ہوا کونے سے جو بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے بنایا۔ تو کہا کہ کیسے بنایا؟ تو کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت جب میرے پاس دعوت تبلیغ والے آیا کرتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ جماعت میں نکلے، تو میں کہا کرتا تھا کہ جماعت میں نکلوں گا، میرے پاس جو جانور ہیں، میرے پاس جو چوپائے ہیں، میرے پاس جو بھینس اور یہ ہیں، میں اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اس کے دودھ کو نکال کر بیچتا ہوں، لیکن اگر میں جماعت میں نکل جاؤں گا اس کا کرنے والا کون؟ تو کہا وہ روزانہ آتے تھے، ضد کیا کرتے تھے، میں انہیں گھر سے دھکے مار کے نکال دیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ آتے تھے پھر ضد کیا کرتے تھے، میں اسے دھکے مار کے نکال دیتا تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے نکل جانا چاہیے، اور میں نے اپنی کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کو اور آگے بڑھاؤں اور کام کا بنا دوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ آیا کہ اچانک نکلنے کی نیت کی، اور میں نے سوچا کہ پیچھے جانور ہیں، اس سے گھر چل جایا کرے گا، اور اچانک ایسا ہوا جیسے ہی نیت کی اور میرے جانے کا میں نے ارادہ کیا، اور 1 یا 2 دن نہ گزری کہ وہ جو جانور تھے وہ مر چکا۔ وہ جو جانور تھا، وہ بھینس پالے تھے میں نے، وہ گائے پالی تھی، وہ مر چکی۔ جیسے ہی مری تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چیز تو مر گئی، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ میں جا سکوں، اور میں دل میں رونے لگا۔ تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ مجھے کسی حضرت نے کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ کے کام بنایا کر، تو میں نے 2 رکعت کونے میں مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کر زاروں قطار رونے لگا کہ اللہ، میں نے اکابر سے سنا ہے، میں نے دیندار سے سنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے کام بنایا کرو، اللہ یہ چیز مر چکی ہے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا روتے روتے کہ حضرت میں کیا بتلاؤں، حضرت کیا بتلاؤں؟ میں نے جیسے 2 رکعت پڑھی اور جیسے ہی دعا مانگی، مجھے پیچھے سے زور سے آواز آنا شروع ہوئی، میں جیسے جا کے کھیت میں دیکھا تو وہی بھینس زندہ ہو چکی ہے۔ آج بھی تو ہو کوئی ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو اگر کوئی ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم سا ایمان تو پیدا کرے تو آگ بھی انداز گلستہ بنا سکتی ہے۔ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے؟ آگ کے اندر ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرا محبوب، میرا خلیل آگ میں ہے۔ آگ سے کہا کہ تو جلنا مت، میرے محبوب آگ میں ہے، میرا خلیل آگ میں ہے، اگر تو نے جلا دیا تو میرے دفتر میں سے تمہارا نام نکال دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی انسان نیت کر لے تو آگ بھی انشاءاللہ بن سکتی ہے باغ بہار، کوئی مشکل نہیں۔ آج مسلمان حالات کا رونا روتا ہے، آج مسلمان حالات کے بارے میں کہتا ہے حالات بہت ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا آؤ میرے محبوب کی طرف، میں مسلمانوں سے کہوں گا آؤ میرے نبی کی طرف، میں مسلمانوں سے کہوں گا میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ۔ یاد رکھو، دنیا کے کونے کونے جاؤ گے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی اور ہوگا تو کوئی اور نہیں ہوگا، تم ہی لوگ ہوں گے۔ آج بھی مسلمان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش تو کرے، نبی کا دیوانہ تو بنائے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد
ارادہ کیا کہ میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، کیونکہ بلال کا حال کیا تھا؟ مدہوشی میں اذان دے رہے ہیں۔ کیسی مدہوشی میں؟ ہم جیسے مدہوشی نہیں، وہ اس مدہوشی میں کہ پوری امت کو میں اذان دے رہا ہوں، پوری امت کو میں بلا رہا ہوں اذان کے ذریعے، اور پکار رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ بلا رہا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، پوری امت کو دعوت کا پیغام، کیونکہ اذان وہ ہے جو پوری دعوت ہے اذان کے ذریعے۔ اور اسی مدہوشی میں اذان مکمل ہوئی۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی بلال کی، بلال نے ارادہ کیا کہ میں میرے نبی کی زیارت کروں، کہ انہیں بھول گئے تھے کہ میرے نبی دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں، بھول گئے تھے۔ اور اسی مدہوشی میں بلال دیکھنے گئے کہ چلو میں میرے نبی کی زیارت کروں۔ اچانک خیال آیا کہ میرے نبی تو دنیا میں ہے نہیں، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ تو جب یہ دل میں خیال آیا تو ایک چیخ لگائی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا تو بلال سارے قطار رونے لگے اور کہا کہ بلال جب تک روکا رہے گا اسے محبت کی یاد آتی رہے گی۔ پھر بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ کیا محبت کا عالم تھا، کیا عشق کا عالم تھا۔ آج بھی اگر ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی نماز کو انشاءاللہ بہتر کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر کریں گے، اپنے اولاد کو پیارا بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک جگہ میں گیا تھا افریقہ کے اندر، وہاں پروگرام تھا، مجھے ایک شخص لے گئے، گھر کے اندر دعوت تھی، مجھے کہا کہ حضرت کھانے آئے۔ میں وہاں پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت ابھی چھٹی چل رہی اسکولوں کی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بچہ ہے، اس بچے سے پوچھو کہ آپ چھٹی کے اندر کیا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ 3 دن کی چھٹی ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کہ میں نے 3 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ چکا ہوں۔ کیا اللہ ہے، کیسے لوگ تھے۔ میں نے غالباً کل ہی سنایا قصہ، ہمارے قریب کے بزرگ اللہ والے عجیب نیک بندے، وقت کے ولی، ان کے گھر ایک مہمان آئے تھے 1 دن کے لیے، دوسرے دن رک گئے، تیسرے دن رک گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ آئے تھے، حضرت نے پوچھا کہ آپ آئے تھے 1 دن کے لیے لیکن 3 دن رک گئے۔ تو کہا کہ حضرت کیا بتلاؤ، یہاں میں کھانا کھاتا رہا، اس کھانے میں کیا روحانیت تھی کہ میں رات کو سوتا تھا، مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ میں پھر رات کو سوؤں تو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، پھر رات کو سوؤں تو مجھے نبی کی زیارت ہو جائے۔ کیا بتلاؤں، اس زیارت نے مجھے جانے کا ارادہ میرا ملتوی کر دیا۔ تو حضرت نے اپنا سر جھکایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ روتے 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 کافی دیر کے بعد یہ سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ سر اٹھا کر کہنے لگے کہ کیا بتلاؤں، میری اہلیہ، میری بیوی روزانہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، جس کی برکت سے جو لوگ کھانا کھاتے اللہ اس کو زیارت کرا دیتا ہے۔ اور ان کے گھر کا حال کیا ہے بتلاؤں؟ ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کا بچہ، ان کا پوتا داخل ہوتا تو پوتے سے پوچھتے کہ بیٹے بتلاؤ کہ تمہیں کھلایا کس نے؟ تو کہتا ہے اللہ نے۔ کہ تمہیں سلایا کس نے؟ کہتا ہے اللہ نے۔ تمہیں چلایا کس نے؟ کہتا ہے اللہ نے۔ تمہیں یہ پیر کس نے دیا؟ کہا اللہ نے۔ تمہیں طاقت کس نے دی؟ کہا اللہ نے۔ تو ساری چیز پوچھنے کے بعد بولتے ہیں کہ آپ کو یہ سب نعمتیں دی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو کہا کہ بتلاؤ کتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، کتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھا۔ اس طرح بیٹوں کا ذہن، بچوں کا ذہن بنایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ کوئی ہے گھر اس طرح، گھر کے جس گھر کے اندر اس طرح کی عادت بنائی جائے، اس طرح کا ماحول اور مزاج بنایا جائے، کوئی گھر ایسا گھر نظر آتا ہے؟ کوئی گھر ایسا گھر نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے گھر کو وہ گھر بنائیں کہ جس گھر میں نبی علیہ السلام کی محبت کو داخل کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہیں، یہ کل کے بہت بڑے کام کے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے کام کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پچھلوں نے محنت کی
تو آج ہم بن کے بیٹھے ہیں. سن رہے دل کے کانوں سے پچھلوں نے محنت کی تو ہم بن کے بیٹھے ہیں. اگر ہم نے محنت نہ کی تو یاد رکھو نسلیں نقصان اٹھائے گی. پچھلے نے محنت کی تو ہم بن کے بیٹھے ہیں. اگر ہم نے محنت نہیں کی تو یاد رکھو ہماری نسلیں غیروں کے ہاتھ میں ہوگی. پھر رونا روتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں کسی کے غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. ارے غیروں کے ہاتھ میں بعد میں جائے گی. مسلمان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے. کوئی باپ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی نیت کرتا. پھر کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. پھر کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ میں لگی ہوئی دیندار لڑکی غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. ارے دینداری کی بات تو بہت دور. پہلے گھر کا حال تو کہاں بنایا؟ گھر کا حال بنایا ہوتا تو محبت کے ساتھ جواب دیتا ہوتا. اگر گھر کا حال بنایا ہوتا تو نبی کا عاشق بن کر بچوں کو وہ عادت سکھائی ہوتی تو بچی آپ ایک کہتی کہ میں نبی کو دیکھ سکتی ہوں, نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی. کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بچی تو عالمہ تھی, مدرسے میں 1 سال پڑھی اور غیر کے ساتھ چلی گئی. میں کہتا ہوں عالمہ تو بنی لیکن اس کو گھر کا وہ منظر نظر نہیں آیا ہوگا, گھر کا وہ ماحول نہ ملا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ عالم ہوا ہو. لوگ اپنے گھر سے ٹوٹے ہوئے. ابھی ایک شخص سے بات چل رہی تھی, اس نے عجیب بات کہی, میں نام نہیں لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے کہنے لگی, یعنی میرے باپ کو کہنے لگی کہ تم بیٹے کو چاہے راستے پہ ڈال دو چاہے ٹرین کے پٹریوں پہ ڈال دو, مجھے کوئی خیال نہیں, میں تو جا رہی ہوں. جو مائیں اور باپ جنہیں کوئی فکر نہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں اور کوئی خیالات نہیں, وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. بچوں کی قدر یہ امانت ہے. کل قیامت کے دن ان بچوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اللہ ایک ایک آدمی سے سوال پوچھے گا کہ ذرا بتلاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس زیرو ہی زیرو نظر آئے گا, کچھ اور نظر نہیں آئے. آج نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے. انشاءاللہ اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے, اپنی زندگی کو نیک زندگی بنائیں گے, اپنی زندگی کو زندگی بنائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے کہ چلے تو کوئی کہنے والا کہے, جو میں نے پہلے کہا کہ کہنے والا کہے, اور جب ہمارا انتقال ہو دنیا سے جائے تو کہے کوئی کہنے والا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے, تو یہی کہا جائے یہ کسی اور کا جنازہ نہیں, نبی کے دیوانے کا جنازہ ہے. کہنے والا کہے یہ کس کا جنازہ ہے تو کہا جائے کہ یہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے, یہ نبی کا عاشق کا جنازہ ہے, یہ نبی کے مستانے کا جنازہ ہے, یہ نبی کے محبوب کا جنازہ ہے. یہ چلتا تھا نبی کی محبت میں, یہ پھرتا تھا نبی کے عشق کے اندر, اس کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تھا. نماز پڑھتا تھا, نبی کی سنت کو محفوظ رکھتا تھا, یہ وضو کرتا تھا, نبی کی سنت کا خیال رکھتا تھا. ایک ایک چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا خیال رکھتا تھا. آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے نل اتنا تیز کرتے ہیں کہ اس کے چھینٹے بھی کسی مسلمان پر گرتے ہیں, اور تکلیف ہو تو اس کا بھی دل پہ کوئی گوارا اور دل پہ کوئی خیال نہیں آتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ چھینٹے اگر کسی کو, اس لیے کتابوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پر اگر اس نے کھور مار دیا, کل قیامت کے دن اس سینگ والے کو بھی حساب دینا ہوگا. لیکن ہے کوئی مسلمان, آپ نے نماز پڑھی ہوگی, نماز میں دیکھا ہوگا دونوں ہاتھ آپ پھیلا کے بیٹھے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز سجدے کے اندر جاتے ہیں دونوں ہاتھ کو پھیلاتے ہیں, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ کو نہیں پھیلانا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تیرا دوست, تیرا قریبی تیرے ساتھ ہے, میں میرے اعمال کو لے سکتا ہوں, میرے ارکان کو لے سکتا ہوں, لیکن کسی کو تکلیف پہنچے مجھے برداشت نہیں. قریب رہتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر اور عالم کیا تھا, اور سیرت کا ایک پہلو اور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ رات کو اٹھتے تھے, بہت دھیرے سے اٹھتے تھے, اور دھیرے دھیرے اٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے اندر اٹھتے تھے, دھیرے قدموں کے ساتھ اٹھتے تھے اور نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے. ایک مرتبہ اما عائشہ نے آنکھ کھول کر دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں, تو کہا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟
تو کہا حمیرہ تو اٹھ گئی ہے، حمیرہ تو اٹھ گئی ہے، تو کہا کہ ہاں اٹھ گئی، تو کہا کہ میں تو کہا اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا اور اتنے دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمیرہ 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 میں نماز کے لیے جا رہا تھا، میں تہجد پڑھنے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو دیکھ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے جا رہا تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر میں تیزی کے ساتھ اٹھ کے چلا جاؤں اور میرے حمیرہ کو تکلیف پہنچ جائے تو میرے اعمال کا ضائع نہ ہو جائے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں کئی جگہ پروگرام کرتا ہوں، پروگراموں بچوں سے کہتا ہوں، میں اپنے افرادوں سے کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب بہت سے بیانات ہو گئے، بیانات میں بہت سی چیزیں بیان کر دی گئی، اب میں ساتھ ساتھ میں وعدہ لینا شروع کیا۔ آج آپ سے بھی وعدہ کرواتا ہوں کہ آپ ایک ساتھ نیت کرو کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو، سچے پکے دل سے نیت کرتے ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف کسی کو پریشان، غیبت، چغلی، حسد، دھیرے ہو گئی آواز، بغض، ریاکاری، دھوکہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، جھوٹ بول کر مال کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بہن کا حق نہیں کھائیں گے انشاءاللہ کہو، بہن کا حق نہیں کھائیں گے۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ نے نیت کر لی انشاءاللہ، سب نے نیت کی انشاءاللہ تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ سچے دل سے آپ نیت کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ آپ کو قبول فرما لے۔ آپ نے نیت کی ہے، اب میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ نے اگلی نیت تو کر لی ہے، پچھلا آپ نے جو کیا ہے اس کا کیا، اس کا بھی تو کوئی رستہ ہونا چاہیے۔ کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو پچھلا ہم نے تکلیف پہنچائی اس کا کیا؟ اگلا تو نیت کر لیا کہ انشاءاللہ اب سے نہیں کریں گے، پچھلا کیا کریں گے؟ حقوق اللہ کا حق تو اللہ معاف کر دے گا، بندے کا حق اللہ معاف کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے، اور وہ بندہ معاف نہ کرے تو ہمارا کام بنے گا؟ تو آپ کو طریقہ بتلاؤ، آؤ میں آپ کو وہ طریقہ بتلاؤں کہ بندے کا حق کس طرح معاف منگوائے، کیونکہ سننے والی ذات کس کی ہے؟ ایک ساتھ کہے سننے والی ذات کس کی ہے؟ اور اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں دعا قبول کرتا ہے؟ آپ ایک دعا مانگے، کیا دعا مانگے؟ کہ اللہ میں سب کو آج معاف کرتا ہوں۔ کیا دعا مانگے؟ معاف کرتے ہیں سب لوگ؟ کون کون معاف کرتا ہے؟ سبھی کو معاف کرتے ہو؟ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن آگے ایک دعا اور مانگے کہ اللہ ہم نے سب کو معاف تو کر دیا، اللہ جس کو میں نے ستایا ہے اللہ میرے دل میں خیال ڈال دے کہ میں اس کے قریب چلا جاؤں اور اس سے معافی مانگوں اور میرا کام بن جائے، اور اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں کسی سے معافی مانگ کر معاملہ ختم نہ کروں۔ اور دوسری ایک دعا اور کریں کہ اللہ اگر یہ نہ ہو تو اتنا کر دے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ ان سب کے دل میں تو بات ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، کام بن جائے گا۔ کوئی مشکل ہے؟ اور معاف کرنے والی ذات، سننے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ 70 ماہ سے زیادہ رحم کھانے والا ہے، اور وہ کر لے تو کوئی مشکل ہے؟ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جس نے بھی میں نے جس کو بھی ستایا ہے اس کے دل میں خیالات ڈال دے کہ مجھے معاف کر دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کافی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، دینی محبت دینی شوق کے بنا پر آپ تشریف لائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے اس عشق و محبت کو قبول فرمائے، اور آپ کو خود ترقی عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔